الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. قابل قدر حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، عزیز بچوں، آج کا یہ خطبہ جمعہ جو ایک جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، آئی لو محمد، تو اس حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں عرض کی جائیں گی اور کوشش یہ کی جائے گی اس چیز کو واضح کرنے کی کہ کیا یہ دعویٰ ہی صرف کافی ہے کہ ہم اللہ کے رسول پہ مر مٹنے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یا دعوے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ اور اس نعرے بازی اور اس پیٹرن سے پہلے صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان صحابہ کرام کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تھی، اور اس محبت میں وہ کس قدر اپنے آپ کو انہوں نے ڈھالا اور کس قدر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور ہماری اور ان کی محبت میں زمین و آسمان کا فرق بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، جس بندے مومن کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، ایسے انسان کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، ایسے انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اور جب ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آج یہی ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل پر کھرا اترے
اور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی یہ اپنے زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہے۔ اور جب یہ جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو زمین و آسمان کا رب یہ ایسے انسان سے اللہ تعالی محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے، تو یہ محبت سچی جب مانی جائے گی فاتبعونی کہ تم میری اتباع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے کہلوا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی۔ دعوے سے اور نعرے بازی سے صرف کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی یہ ہر چیز میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورہ احزاب کی آیت یہ بتاتی ہے کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین، آئیڈیل، سمپل اور نمونہ ہے۔ آپ کی اتباع، بات کرنے میں آپ کی اتباع ہوگی، آپ کی پیروی ہوگی۔ میرے نبی نے سرور کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا انداز کیا تھا؟ بات کرنے میں طریقہ اپنانا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چلنے میں راستہ اپنانا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لباس کے پہننے میں طریقہ اپنانا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چہرہ مہرہ کیسے رکھا جائے، کیسے زیب و زینت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کیسے کرنی ہے، آپ کو لین دین کیسے کرنے ہیں، خرید و فروخت کیسے کرنے ہیں، آپ کے معاملات اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ، آپ کے معاملات والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہوں، ان سب میں آپ کو، ہمیں اور ہر بندے مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی۔ جب یہ جذبہ اور یہ امنگ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز یہ اپنے دل و دماغ کے اندر ہم بٹھا لیں گے اور عملی طور پر جب ہم لگ جائیں گے تو اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، میرے نبی کی اتباع کرو گے۔ نعرے بازیاں صرف نہیں، آج ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے کہتا اسٹیٹس لگایا آپ نے محمد کا؟ اگر نہیں لگایا تو بڑا مایوب سمجھا جاتا، کیسا تو مسلمان ہے، اسٹیٹس تیرا یہ نہیں ہے؟ جی، اسٹیٹس سے پہلے، یہ اسٹیٹس لگانے سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اسٹیٹس تو اپنے چہرے پہ تو لگا لو، داڑھی موچ کلین۔ کون سا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ چہرہ تو اللہ کے رسول کا بنا لو۔ کون سا لباس ہے تمہارا؟ لباس ٹخنے سے نیچے ہے، وہ اسٹیٹس جو لگائے ہو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کم سے کم لباس تو لباس رسول پہن لو۔ وہ نماز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی وصیت کرنی ہوتی ہے تو مال و جائیداد کی اور بہت ساری چیزوں کی دنیا کی وصیتیں ہوتی ہیں، لیکن قربان جائیے محسن انسانیت
آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کس چیز کی وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، کیا نماز کی پابندی کرنا، تمہارے ماتحتی میں جو لوڈیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ، تمہارا بیہیویئر، تمہارا سلوک، تمہارا اخلاق اچھا ہو، ان کا پاس و لحاظ رکھنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا۔ اسٹیٹس لگا لو، لیکن اسٹیٹس لگاتے ہوئے یہ وصیت رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کو بھی تو اپنا لو، نماز کا پابند بن جاؤ۔ تو بہرحال یہ پیٹرن جو چلا ہوا ہے، ہر ایک مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ محبت رسول ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ وہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحیحین کی حدیث آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان ادھورا رہے گا جب تک میں اس انسان کی نگاہ میں اس کے والدین سے، ماں باپ سے، پیرنٹس سے، اس کے بچوں سے اور دنیا کی تمام لوگوں سے، تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب انسان کی نگاہ میں میں نہیں ہو جاتا ہوں، اس وقت تک انسان کا ایمان یہ ادھورا ہے، مکمل ہی لا یؤمن، انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قربان جائیے اس تاریخ کی وہ عظیم شخصیت جسے ہم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری نگاہ میں سوائے میری جان کے دنیا کی تمام چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سوائے میری جان، بیوی سے، بچوں سے، مال سے، جائیداد سے، دوست احباب، سب دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر جب تک میں تمہاری نگاہ میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کون شخصیت؟ امیر المومنین، جس شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں عمروں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے اور ان کے ہدایت پانے سے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بارور صحابی کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل فرما دیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاملہ یہ ہے تو آپ میری نگاہ میں میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اگر ایمان ہی مکمل نہیں ہے تو اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر،
عمر اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا اسٹیٹس لگایا تھا؟ صرف دعویٰ نہیں تھا، دعوے کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے ساتھ عمل بھی تھا۔ جو سنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، صحابہ کرام کی یہ جماعت تھی، یہ مبارک ہستیاں تھیں کہ انہیں فوراً اپنا لیتے تھے، چونچرا نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سامنے صحابہ کرام کی حقیقی محبت کی جھلکیاں پیش کی جا سکتی ہیں، ورنہ اس کے لیے کئی دروس، مہینوں درس دیے جا سکتے ہیں، خطبے جمعہ دیے جا سکتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ جب یہ لڑائی گھماسان کی شروع ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں ہوتے ہیں کافروں کے۔ ایک نام نامی اس صحابی کا بھی آتا ہے جسے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ بسپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو جاتے ہیں اور کہتے الا یصیبک سہم نہری دون نہرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ یہ تیر دشمنوں کی آپ تک پہنچ جائے، نہری دون نہرک، ہمارا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، سینہ بسپر ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کیوں؟ یہ سچی محبت تھی کہ میرے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف ہو، یہ گوارا نہیں تھا۔ یہ صحابہ رسول طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم قربانی۔ اسی طریقے سے عمل کے سلسلے میں آپ دیکھیے کہ عملی جذبہ کس قدر صحابہ کرام کے ہاں موجود تھا، اور عملی طور پر کتنے حریص تھے کہ جو سنا اسے فوراً اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ واقعہ جو صحیح مسلم کا، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب اللباس کے اندر ذکر کیا ہے، راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے انگولی میں دیکھا، ہاتھ میں دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی وہ انگوٹھی ان کے انگلی سے نکالی اور زمین پہ پھینک دیا اور کہا تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ کے اندر پہننا پسند کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ امت کے مردوں کے لیے سونے کا پہننا، گولڈ کا پہننا حرام ہے۔ اگر یہ انسان پہنتا ہے گویا کہ جہنم کی آگ کو اپنے بدن میں ڈالتا ہے اور جہنم کے عذاب کی دعوت دیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے اور انگوٹھی پھینک کر کے چلے گئے، جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے اس انسان سے کہتے ہیں خود خاتمک وانتفع بی، بندے خدا اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اس کو کام میں لے آنا۔ دیکھیے اس انسان کا ایمان، دیکھیے اتباع رسول، دیکھیے صرف دعویٰ نہیں تھا کہ ہم محمد پہ ہم مرنے مٹنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ہی حقیقی محبت کرنے والے ہیں، یہ دعوے کے ساتھ عمل بھی دیکھیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد ترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے پھینک دیا تھا، میرے اندر یہ جرأت کہاں سے ہو سکتی ہے کہ میں اس انگوٹھی کو دوبارہ ہاتھ لگا دوں۔ یہ تھی حقیقی محبت۔ آج ان منبروں محراب سے لوگ سنتے ہیں کہ زنا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، سنتے ہیں، لیکن
کہتے ہیں کہ داہنے کان سے سننا اور بائیں کان سے نکال دینا، خطیب کے سامنے بیٹھے رہنا، نمبر 1 سود خور، نمبر 1 شرابی، نمبر 1 زناکار، نمبر 1 دھوکے باز۔ سر ہلا رہا ہے کہ خطیب صاحب آپ کہتے رہیے، اب خطبے کے دوران نکل کے تو بھاگ نہیں سکتے ہیں، مجبورا سننا پڑ رہا ہے، لیکن کریں گے وہی جو شیطان ہم سے کروائے گا، کریں گے وہی جو شیطان ہم سے کروائے گا، کہتے رہیے، سننا تو مجبوری ہے۔ تو اگر یہ چیز ہے تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا نہیں ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو اپنا لو اور مثبت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو اپنا کر کے برادران وطن، اپنوں اور غیروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو، ان ارشادات کو، ان فرمودات کو عملی طور پر اسے پیش کرنا ہے کہ یہ محسن انسانیت، رحمت کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہم ان کے فالوور ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کی یہ تعلیمات ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم اس نبی کے فالوور ہیں، ہم اس نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم اس نبی پر مرنے مٹنے والے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے باعث رحمت بننا چاہیے، ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جا چکے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ تھا کہ ظالم سے نہ لیا ظلم کا بدلہ بھی کسی وقت، ظالم سے نہ لیا ظلم کا بدلہ بھی کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ہمارے نبی کا وہ عمل تھا کہ ہمارے نبی نے اپنوں کو نہیں، غیروں کو نہیں، انسانوں ہیں کیوں نہیں، ہمارے نبی نے تو چرند پرند چوپایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، ایک قدم اور آگے چلیے۔ صحیح بخاری ہی کے اندر وہ واقعہ موجود ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المظالم کے اندر ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 24564، 2464 نمبر کی حدیث۔ راوی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ یہ ابتدائی اسلام میں شروع میں یہ شراب کا پینا جائز تھا، اس وقت کی بات یہ ہے۔ بعد میں قیامت تک کے لیے شراب کی حرمت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابتدائی اسلام کے شروع دور میں صحابہ کرام کو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پلا رہا تھا، اور شراب اس وقت ان کا جو بنتا تھا وہ کھجور کا تھا۔ کہتے ہیں ابھی یہ شراب کا دور چل ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کی گلی کوچوں میں ایک آواز دینے والا یہ آواز دیتا ہے، الا وان الخمر قد حرمت، خبردار شراب یہ اب حرام قرار دے دی گئی، شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہو گئی۔ شراب امت محمدیہ کے لیے تا قیامت یہ حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں کہ اخرج فحرقھا، نکلو اور شراب کو اڑیل دو۔ کہتے ہیں خرج فحرقتھا، کہتے ہیں میں نکلا اور شراب جو پلائے جا رہے تھے ان مٹکوں کو اڑیل دیا، اور جب اڑیل دیا فجرت فی سکک المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اعلان کرنے والا
مدینہ کے گلی کوچوں میں گھوم کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ خبردار شراب حرام ٹھہرا دی گئی۔ معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ حرام حرام۔ آپ سوچئے، وقت کی نزاکت کو دیکھیے کہ شراب کا جام چل رہا ہے، شراب پی رہے ہیں اور آواز سنتے ہی بلا کسی تردد کے کہا یہ شراب کی جو بھی مٹکے ہیں، برتن میں شراب ہے، جو بھی ہے، حتیٰ کہ بعض دیگر روایتوں میں شراب یہ ہے کہ جو جام اٹھا چکے تھے، منہ تک لے جانے والے تھے، فوراً منہ سے الگ کر دیا، جدا کر دیا، اور اس قدر لوگوں کے گھروں میں شراب موجود تھے کہ جب اڈیلا تو مدینہ کی گلی کوچوں میں یہ شراب بہہ رہے تھے جیسے پانی بہتا ہے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کہ جب حرام کا حکم ہو گیا، شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی تو بغیر کسی چوچرا کے انہوں نے اس چیز کو انجام دے دیا۔ تو میرے دوستو، آج یہ پیٹرن کہ آئی لو محمد اسٹیٹس لگا لیں، یہ کر لیں، یہ مثبت انداز میں ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو فرمودات ہیں، اسے اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنا کر کے اپنوں کو، غیروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق یہ ہے، کاروبار میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، چلنے میں، پہننے میں، اٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے اور اسے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اور یہ پیٹرن جو ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر ہماری یہ خواتین بھی وہ بینر لیے ہی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ہے کہ بے پردہ، اور یہ ہے کہ زیب و زینت کے ساتھ، اور یہ پیٹرن یہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں اپنی ان بہنوں سے بڑے ادب و احترام سے کہنا چاہوں گا کہ جس نبی کے ماننے والی ہو، جس حفصہ اور یہ ہے کہ خدیجہ اور میمونہ کی جو بیٹیاں ہو، جب آیت حجاب نازل ہوتی ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن نبی داؤد کی وہ حدیث بیان فرماتی ہے کہ جب آیت حجاب نازل ہوتی ہے، پردے کی آیت نازل ہوتی ہے، شققن مروتہن فاختمرن بها، کہ جب خواتین نے آیت حجاب سنی کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور عام مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیں، تو یہ خواتین بھی اس وقت کی تھیں کہ چون چرا کرنے والی نہیں تھیں۔ آج ہماری کتنی بہنیں ہیں جو کہتے ہیں کہ پردہ کرتے تو دم گھٹنے لگتا ہے، سانس لینے میں پریشانی ہونے لگتی ہے۔ کہتے ہیں شققن مروتہن، اپنی چادروں کو انہوں نے پھاڑ لیے اور چادروں کو پھاڑ کر کے اس سے اپنے اوپر انہوں نے پردہ کر لیا۔ وہ خاتون جس کے پاس چادر نہیں تھے، وہ آدھا اپنا لے لی اور آدھا اپنی دوسری بہن کو انہوں نے دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت حجاب نازل ہوئی، اس کو انہوں نے اپنا لیا۔
दूसरा वाकया सुनन नबी दाऊद ही का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि रास्ते में मर्द औरतों का धक्का मुक्का हो रहा है, भीड़ भाड़ ऐसी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हुक्म दिया अलैकुन्न बिहाफ़ातुत तरीक़, कि ऐ औरतों की जमात, तुमको चाहिए कि तुम रोड पे जब चलो, रास्ते से चलो, तो तुम एक साइड से चला करो, रास्ते के किनारे हिस्से से चला करो, बीच में मत चला करो। तो रावी हदीस का बयान है कि औरतें जब चलने लगी तो दीवारों से इतने चिमट करके कि उनके कपड़े दीवारों से चिमट रहे थे, और इस तरीके से इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात पर अमल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया कि बीच रास्ते से नहीं चलना है, मर्दों को धक्का देते हुए नहीं चलना है, साइड से चलना है। तो ये उन्होंने अपना लिया और इस चीज को अपने ऊपर नाफिज कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा ये सिर्फ सहाबे कराम के यहाँ नहीं मौजूद था, बल्कि सहाबियात के यहाँ भी बवजह अतम मौजूद था। और इसकी वाज़ेह मिसालें इन वाक़यात में और इन हदीस में आपके सामने रखी गई। ये चंद नमूने हैं जो पेश किए गए हैं, वरना इस तरीके बेशुमार वाक़यात कुतुब हदीस में मौजूद हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी और सच्ची मोहब्बत यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल और फेल को अपना लें और अपनी अमली जिंदगी में उसको बरतने की कोशिश करें। यही मोहब्बत है, वरना सिर्फ नाजेबारी बाजी और यह है कि अपना यह है कि स्टेटस लगा लेना, ये मोहब्बत रसूल के लिए काफी नहीं है। किसी शायर ने तर्जुमानी की है, लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती, अपने दावे में सच्चे होते कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के शान में गुस्ताखी हो, मरने मिटने वाले हैं, ये जज्बा होना चाहिए। लेकिन जज्बा ये है कि मुस्बत और अमली तौर पर उस मोहब्बत का इजहार अमली तौर पर तुम करो। लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, इसलिए कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार रहा करता है, हर बात को मानने के लिए तैयार रहा करता है। तो हम और आप अपने आप का जायजा ले लें और सहाबे कराम की मोहब्बत का मुकारना कर लें कि हमारे और सहाबे कराम की मोहब्बत में कितना फर्क है। सहाबे कराम की मोहब्बत सच्ची थी, जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया उसे अपना लिया, और जिसके करने से मना कर दिया उससे फौरन बाज आ गए। ये उनकी सच्ची मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। और इस सच्ची मोहब्बत का सिला और समरा उन्हें ये मिला कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह की तरफ से उन्हें ये तमगा और एजाज मिल गया कि अल्लाह उनसे राजी बरजा हो गया, और वो सहाबे कराम की वो जाते मुबारक अल्लाह ताला से राजी बरजा हो गई। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर आज हम खार हुए, तारीख़ कुरान होकर, तो उन्हें इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली, मकाम भी मिला, मर्तबा भी मिला, दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी। ये क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। और आज हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं है, हमारी मोहब्बत झूठी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करें, अपने मामला सही कर लें, लेन देन के मामला सही कर लें, अल्लाह के हुकूक हमारे ऊपर हैं, उसको हम उस तरीके पर बरतने लगे जिस तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरता है और बरतने का हुक्म दिया है। बंदों के जो हुकूक हमारे ऊपर हैं, इंसानों के जो हुकूक हैं,
ان کے حقوق کو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم برت لیں اور اس کو بجا لائیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. اور جب یہ سچی محبت ہو جائے گی، عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل کو ہم اپنا لیں گے، تو اس کا ثمرہ ہمیں جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یحببکم اللہ، زمین و آسمان کا رب ہم سے اور آپ سے محبت کرنے لگے گا. اور جب اللہ تعالی محبت کرنے لگے گا تو دنیا کے جو مسائل آپ کے ہمارے ہیں سب حل ہو جائیں گے. دنیا کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. اور دوسرا بینیفٹ اور فائدہ یہ ہوگا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بشری تقاضے کی بنیاد پر، انسان ہونے کی بنیاد پر جو ہم سے صغیرہ یا کبیرہ جو گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ پروانے مغفرت دے دے گا. اور اس طریقے سے دنیا اور آخرت دونوں مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی خیر کے راستے اللہ تعالیٰ کو کھول دے گا. اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس عمل کی بنیاد پر، سنت رسول کی صحیح اتباع اور پیروی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچاتے ہوئے حشر کے منازل اور مراحل کو آسان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت اور جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ محبت رسول کے دعوے کے ساتھ ہم تمام کلمہ گو مسلمانوں کو، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول کے ہر قول اور فعل کو عملی طور پر اپنانے کی مولا ہمیں توفیق فرما دے. ہم میں سے جو لوگ گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی توفیق فرما دے. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجل و کامل فرما دے. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، مولا ان تمام کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرما. ہم میں سے جو لوگ جس بھی طرح کی مشکلات اور پریشانی سے گھرے ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کی مشاکل اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. اور یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ملک میں امن و امان عام فرما دے اور الفت و عداوت اور نفرت اور عداوت کا جو ماحول ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر کے، اور یہ ہے کہ الفت و محبت کا ماحول پیدا فرما دے. ہر خیر کی اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرما اور ہر قسم کے شر اور ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.